Sal Hussaini Talharasa. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورث الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر پاک دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور بانیان مجلس کی اس محنت نو کاوش خالق کائنات اپنے دربار عالیہ جناب سیدہ دا صدقہ قبول اور منظور میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام مومنین دے علم ہے کہ آج 28 رجب ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام دا مدینۃ السفر ایک بہت عظیم مقصد دے تحت انتہائی عظیم مقصد دے تحت سرکار نے یہ سفر فرمایا۔ اس موضوع کو بیان کرنے واسطے اور حضرت اس سفر دی وجہ بیان کرنے واسطے اور حضرت اس سفر دی سبب بیان کرنے واسطے جڑی میں ایک آیت مجیدہ پوری اور ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتر دی یہ آیات نے جڑی میں جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے والذی اوحینا الیک من الکتاب، خالق ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے تیرے اوپر اس کتاب میں سے، وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے اوحینا ہم نے وحی کی ہے علیکہ تیری جانب من الکتابی اس کتاب سے۔ کوئی کتاب ہے جس سے وحی کی گئی ہے، کوئی کتاب ہے جس سے ہم نے وحی کی ہے تیری طرف۔ خالق فرماتا هو الحق، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس کتاب سے آپ پہ نازل کیا وہ حق ہے۔ میرے محترم سامعین، اس حق دے متعلق ایک جگہ خالق نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں۔ خالق فرماتے ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حق بات کہنا تو صبر کا دامن نہ چھوڑو، جب حق کہو گے تو صبر کرنا پڑے گا۔ میرے محترم صبر ہوتا ہے مصیبت تے، یہ مطلب یہ بھی کہ جدو حق دی گل کرو گے مصیبت کوئی نہ کوئی ضرور آئے گی۔ چھوٹی جی حق دی گل کرو گے تو چھوٹی مصیبت آئے گی، بڑی حق دی گل کرو گے تو بڑی مصیبت آئے گی۔ کوئی بندہ ذہن چ نہ سوچے کہ میں زندگی چ کوئی حق دی گل کراں اور میں نے کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو چھوٹی سطح تو لے کے بڑی سطح تک جدوں حق دی گل کرے گا کوئی نہ کوئی وہ واسطے مصیبت ضرور آئے گی، یعنی حق نو برداشت کرنا بڑا محال ہے۔ اور خالق فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تیری جانب اس کتاب سے وحی کی ہے هو الحق، وہ حق ہے۔ تیری جانب ہم نے جو وحی نازل کی ہے وہ ساری کی ساری حق ہے۔ اور اگلی بات مصدق لما بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے آ چکی ہے نا جو چیز میری طرف سے، وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ بسم اللہ، وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ ایک تو حق ہے، پہلی آئی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، ہم نے وحی کی ہے اس کتاب سے۔ یہ ساری چیزیں تو بات خالق فرماتا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ قبلہ ان آیات توجہ کریے تو بڑا لطف ہے، ترتیب دیکھنا۔ خالق فرماتا ہے ہم نے تیری جانب وحی کی ہے اس کتاب سے، ہے وہ حق، تصدیق کرتی ہے پہلے آنے والی کتابوں کی۔ خالق فرماتا ہے اگلی گل ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، رہ گئی یہ بات کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن بندوں کے لیے ہم نے وحی کی ہے نا
اللہ ان سے خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے، خبردار بھی ہے، خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اچھا وہی قبلہ کیتی ہے اللہ نے، کیتی ہے رسالت معاب تے، اچھا کیتی ہے جڑی وہ حق ہے، پھر حق ہے تو تصدیق بھی کر دیے کہ بندیاں دا ذکر کیوں کیتا ہے بھی عبادی ہی لخبیر بصیر۔ یہ گل واضح ہے کہ یہ وہی جڑی خالق نے پیغمبر تے کیتی ہے، یہ پیغمبر دی ہدایت واسطے نہیں، بندیاں دی ہدایت واسطے، بندوں کی ہدایت کے لیے قبلہ تشریف لے آئے بابا جی۔ مجلس دیاں برکتاں چ ہور اضافہ ہو گیا، رحمتاں چ ہور اضافہ ہو گیا تے زیادہ لطف آئے گا۔ خالق فرماندا ہے کہ بی عبادی ہی لخبیر بصیر، جہاں ترجمہ اتنے کیتا گیا وہ ہے کہ اللہ خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اسی بندے نو ظاہرن وینے ہیں جی، جدوں اللہ کسی نو بصیر بن کے ویندا ہے، وہ دا ظاہر بھی جانتا ہے، وہ دا باطن بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں نے جو وحی کی ہے وہ ہے حق کی ہے آپ کی جانب، اور جو بندے ہیں نا ان کو اللہ خوب جانتا ہے، خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ انہاں بندیاں دی فطرت ویکھ کے خالق فرما رہا ہے میں انہاں نو جاننا، جدوں انہاں دی طرف اسا حق بھیجیا نا انہاں دی برداشت وچ نہیں ہو، جدوں انہاں دی طرف حق آیا انہاں دی برداشت وچ نہیں ہویا، بلکہ حق نو بیان کرنے واسطے والے واسطے بھی انہاں مصائب کھڑے کیتے۔ خالق فرماندا ہے وحی کیتی ہے اساں اس کتاب بچوں کیتی ہے او حق ہے، انہاں بندے نو میں اچھی طرح جاننا، لہٰذا اگلی آیت وچ پھر کمال ہے۔ خالق فرماندا ہے ہم نے یہ حق تیری جانب نازل کرنے کے بعد ان بندوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس حق کو آوارہ نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کو آوارہ چھوڑنے کی بجائے اس کا وارث بنا دیا ہے اپنے خاص بندوں۔ خالق فرماتا ہے ہم نے پہلے تیری جانب اس کو نازل کیا تو وہ حق نازل کیا، چونکہ حق کی مخالفت ہوتی ہے لہٰذا میرا حبیب تیرا کام ہے اس وحی کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ آگے رہی بات اللہ فرماتا ہے ثم، اس کے بعد پھر ہم نے اورثنا الکتاب، اس کتاب کا وارث بنا دیا، کن کو؟ الذی نصطفینا من عبادنا، جن بندوں کو ہم نے چن لیا۔ بہت لوگ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں لیکن اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے کچھ چن لیے ہیں بندے جن کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ مطلب چند چیزاں یہ غور طلب نے جنہاں واسطے ہو رہا ہے پڑھنیاں پڑ گیا۔ پہلا وہ لبنی پائے گی وہ کتاب کیڑی ہے جہدے وچوں اے وحی نازل ہوئی، کتاب۔ دوسرا پیغمبر اسلام تے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ نے وارث بنایا ہے کچھ لوگوں نے اس کتاب دا۔ یہ مطلب پہلی گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا وہ قبلہ ہے کہ اس کتاب نو تسی ختمہ چ پڑھ سکتے ہو، اس کتاب نو تسی کلاں تے پڑھ سکتے ہو، اس کتاب نو تسی دسویں تے پڑھ سکتے ہو، اس کتاب نو تسی قرأت دے مقابلے چ پڑھ سکتے ہو، اس قرآن نو تسی تراویح چ پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک مہربانی فرمانا ککر کسے دی پیڑی چ ہوئے او دے تو پچھڑ تو بغیر مسواک لا کے اس مسواک وضو چ استعمال کریے، نہ وضو صحیح ہے، نہ نماز صحیح ہے، نہ عبادت صحیح ہے۔ ان جتھے مرضی پڑھ، لیکن ایک گل پکی ہے میرا قرآن تے ہتھی یہ کوئی وارث موجود ہی پوچھ کے پڑھے۔ بہت شکریہ قبلہ، ایسا نہ ہو کہ تلاوت بھی ناجائز ہو جائے، تراویح بھی ناجائز ہو جائے، ختم بھی ناجائز ہو جائے۔ یہ کوئی وارث موجود ہے، یہ کتاب بے وارث نہیں، یہ ورثہ ہے، یہ کوئی وارث موجود ہے۔ محترم سامعین یہ وارث کیسا ہوتا ہے؟ بندے کروں شادی تے جان لگن نہ سارے جی تو سارے شوق ہوں سی پرانے زمانے شادیاں تے جان دا، اج کل تو بندے آدھے اتنے کی کرنا ہے گھر ہی ٹھیک ہاں، لیکن اس زمانے چ لوگ شادیاں تے جاندے سن تو سارے تیار ہوندے سن، لیکن پھر بھی کوئی سیانے بندے آتے سے انج نہ کرو، ایک بندہ کم سے کم کر رہ جو، ایک بندہ کم از کم کر رہ جو، کوئی ایک تے رہ جو، ایک گھر سارا ایویں چھڑ جانا جی، ایک گھر سارا ایویں چھڑ جانا، ایک گھر سارا ایویں نہ چھڑ جو، ایک وچوں رہ جو، وہ سارے آندے سن میں جانا ہے، وہ پھر ایک جڑا آپ آندا سی نا میں رہنا کبوتر باز پتنگ باز، وہ آندا سی مینوں چھڑ جو میں کی لین جانا شادی تے، انہوں پھر کدی بھی نہیں سن چھڑ کے جاندے، انہوں آسا تو نال جانا ہے، جڑا رہنا بھی چاہتا ہے وہ چھڑ کے نہیں جاندے، تو پھر آوارہ گھر بھی نہیں چھڑنا چاہتے۔
اچھا بندے چھوٹا جا گھر آوارہ نہیں چھڑ دے، اللہ ساری دی ساری وہی آوارہ کیسے چھڑ دیا؟ بہت شکریہ، انتہائی اہم ہے وہی قبلہ۔ گھر وچ کتنی قیمتی شیواں ہونگیاں، تے قرآن ہے۔ خالق نے انہوں آوارہ نہیں چھڑیا، جڑا گھر رہنا چاہتا سی آوارہ وہ دے حوالے بندے کر کے نہیں جاندے، انہوں نے پتہ ہوندہ ہے پہ ساڑھے جان دی دیر ہے، اسے جنہیں کبوتر باز نے اتھے کٹھے کر لینے نے، جنہیں پتنگ باز نے ساڑھی بیٹھ گج کٹھے ہو جانے نے، پھر اللہ دے تے بندہ سہ۔ یہ دا مطلب ہے جڑا دنیا دا آوارہ ہوئے او دے حوالے لوگی کار نہیں کر دے، عرب دی آوارگی دے حوالے اللہ قرآن کیسے کر دے؟ بہت شکریہ۔ قبلہ کسی ذمہ دار نو بندے کر دے کے جاندے، لوگ کہندے نے اے نہیں ٹھیک، اے ٹھیک ہے، اے نہیں ٹھیک، اے ٹھیک ہے، اے نہیں ٹھیک، اے ٹھیک ہے۔ کئی باری بندے آندے نے کہ اے ٹھیک ہے، او دے کولوں بھی کتائی ہو جاندی، وہ آندہ میرا خیال نہیں رہا، اے ٹھیک ہے، اسی تے تینوں کہہ گیا سا تو ٹھیک ہے، تو اے کیتا ہے، تو اے کیتا ہے، تو اے کیتا ہے۔ میرے محترم سامعین تمہید میں چھڑ دینا، میں آیت مجیدہ پڑھنا، جنہوں بندے آکھنا اے ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ وہ دے کولوں کتائی ہو جائے کہ وہ ٹھیک نہ رہے، حفاظت ٹھیک نہ کر سکے، ورثے دا وارث ٹھیک نہ بن سکے۔ ایمانداری دی گل لے کدی بندے سوچ لین، جنہوں بندے آکھنا اے ٹھیک ہے وہ ہو رہے، تے جنہوں اللہ آکھنا اے ٹھیک ہے آئے ہے وہ دے کول کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، وہ دے کول کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ جنہوں اللہ آکھے اے ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو جیسے وحی نازل کیتی ہے انہوں اندن لا الہ الا اللہ، اے جدے دل تے وحی نازل ہوئی ہے اس ذات نو اندر محمد رسول اللہ، اے تے ساری وحی جدے ہاتھ تھج دیتی ہے انہوں اندر علی اللہ۔ بہت شکریہ، مہربانی قبلہ من کن تو مولا قوالی نہیں، من کن تو مولا قوالی نہیں، من کن تو مولا جملہ نہیں، من کن تو مولا معاف کرنا کوئی عام روایت نہیں، اس دین دے تحفظ دا نام ہے ولایت علی، اس ورثے دی وراثت دا نام ہے ولایت علی۔ بندے تے سمجھ دینے پہ نبی آکھیا جدا میں دوست او دا علی دوست۔ عزیزان گرامی قدر تسی ان توجہ فرماؤ کیسے لوگ اس وار سے قرآن بن گئے، کون لوگ نے جنہاں دے حوالے خالق نے اس قرآن نو کیتا ہے؟ ترے گلنا نے جی میں سمجھنا اس ورثے نو کسے دے حوالے کرن واسطے، اس ورثے نو ڈنگراں والی حویلی کسے دے حوالے کرنی ہوئے تو وہ بندہ ہور طرح دا ہوندا ہے، تے لائبریری جی دے حوالے کرنی ہوئے، سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ، وہ بندہ ہور ہوندا ہے تے قرآن جی دے حوالے کرنا ہوئے، وہ بندہ اور ترے چیزاں ضروری نے جی اس ورثے دی حفاظت واسطے، اس ورثے دے وارث بنانے واسطے۔ پہلی گل لے کہ جتنا ورثہ پاک ہے، بہت شکریہ، انہیں وارث پاک چاہیے دے۔ دوسری گل جدہ ورثہ ہوئے، میری چھوٹی موٹی جڑی وراثت میرا ایک کار ہے وہ گجرہ والے میں ایتھے ہاں، میں نو ایتھوں پوچھ لو کیا وہ ہماری پرلی چکی ہے، ارلی چکی ہے، ایس کمرے چکیے، اوس کمرے چکیے، اوس کمرے چکیے، اوس کمرے چکیے، انہوں اندر علم اپنی وراثت دا تے علم ہوندہ ہی ہے نا بندے نے۔ بہت شکریہ قبلہ، کم از کم پہلی گلتے میں جتنی وراثت پاک ہوئے، ورثہ پاک ہوئے، اتنا وارث پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا وارث انہوں مننا پائے گا جنہوں اپنی ورثے دا تے علم ہوئے۔ ایسا زمیندار بیٹھے نے تو انہوں پتہ ساڑی زمین کنی ہے تے کتے ہیں، اپنی وراثت دا علم ہونا چاہیے ہے۔ اگر صحیح نہ پتہ ہوئے ساڑا ورثہ کتے کتے ہوئے تے کنہ کنہ ہے تے کسے والے بندہ پوچھے نہ کدہ ہے وہ آندہ میرا نہیں کھو رہا میرے پتر دا کہ کھو رہا میری تہید ہے۔ اے میرے عزیز دوستو کم از کم اپنی وراثت دا پتہ ہونا چاہیے، جائز ہوئے تو پتہ ہوئے، غور ہے یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو خدا دی میں قسم ہے اس فدق دا اصلی ورثے دے وارثاں نو پتہ سی اے دے حدود و قیود کی نے۔ ہارون رشید تے مامون رشید تک ساڑھے امامہ نو پوچھ دے رہنے کہ یہ فدق کہاں تک ہے، لوگوں کا پوچھنا دلیل ہے، اگر ان کا ورثہ ہوتا تو پوچھتے کیوں کہ کہاں تک ہے۔ تمہارے ورثے کی حدود کہاں تک ہے؟ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا گیا، محمد تقی علیہ السلام نے پوچھا گیا کہ تمہارے ورثہ فدق کی حدود کہاں تک ہے۔ میرے عزیزو پہلی گل ہے میرے علم چھے تو انہوں اپنے کردہ پتا جی اوتھے کیے اوتھے کیے اوتھے کیے، الماری بند ہے میں نے پتا اندر کیے،
فائل بند ہے، مینوں پتا ہے فائل کیڑی ہے، اے فائل کیڑی ہے، اے فائل کیڑی ہے، تو ناراض ہونا ساڈے تے کہ اے صرف محمد و آل محمد تو علاوہ کسے نوں منتے ہی نہیں۔ اللہ دے بندیا کیوں نہیں منتے؟ جو کچھ ہے انہوں مننے ہاں، وارث دین نہیں منتے، وارث وحی نہیں منتے۔ تو منوانا چاہنا ہے تے کلاشن کوف رکھ کے تے تماکے رکھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اس خاندان تو علاوہ بندہ دس جنہوں پتا ہوئے الف لام میم بچ گئی ہے، الف لام را بچ گئی ہے، کاف یا عین صاد بچ گئی۔ ورثے دا بھی پتہ نہ ہوئے تو وارث کیسے؟ یہ دا مطلب پہلا جتنا ورثہ پا کے اتنی طہارت چاہیے، دوسرا ورثے دا علم ہونا چاہیے کہ ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، اور تیسرا میں سمجھنا کہ اس وراثت دا صرف اے مطلب نہیں کہ انہوں سنبھال کے رکھنا ہے۔ کئی بندے قرآن چ دندر رکھے ہیں، سنبھال کے رکھے ہیں، جڑے دو ورکے پریس دے جڑے نے وہ اجے بھی جڑے۔ یارا کئی باری پریس جے ورکے جڑ جاندے نا تو انہاں ایڈی حفاظت نال قرآن پاک کر رکھے ہیں کہ وہ ورکے بچوں کھول کے بھی کسے نہیں ویکھے۔ نویں قرآن پہ نے کراں وچ تے جیوں آئے نے نویں نکور، جنہوں نواں نکور اندر، اے حفاظت ہے۔ قاری قرآن میں محافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن بھی محافظ قرآن نہیں۔ اگر حافظ قرآن محافظ قرآن ہوئے تو پھر انہوں محافظ کیوں نہیں آکھا جاتا؟ بھئی آندھنے قرآن ہوتے سینے میں محفوظ ہے، جب محفوظ ہے تو پھر محافظ ہے نا جی۔ محفوظ فائل مفعول، ساجد مسجود، عابد معبود تے حافظ تے محفوظ جدے سینے چ اگر قرآن، اگر حافظ نے قرآن محفوظ رکھے تو پھر محافظ نہیں ہونا چاہیے، یار انہوں محافظ ہونا چاہیے۔ دنیا دا کوئی حافظ ایسا نہیں جنہوں کسے محافظ آکھے ہو، کیا کہنا حافظ؟ شکریہ کہ حافظ ادھے جی کا فرق ہے۔ حافظ قرآن یزید کی بیعت کر سکتا ہے، محافظ قرآن یزید کی بیعت مولا تو آباد رکھے۔ مہربانی جی، حافظ وچ تے محافظ وچ فرق ہے۔ تیسری چیز جڑی میں پیش کرنا چاہنا، پہلی یہ ہے جتنا ورثہ پاک ہے اتنا وارث پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا وارث قبلہ وہ ہو سکتا ہے جنہوں پتہ ہوئے کہ یہ وچ کی ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے۔ محافظ قرآن دے متعلق غدیر اچ کھلو کے 1,00,000 کم از کم 24,000 دے مجمع وچ پیغمبر نے حضرت دی ہاتھ بلند کیتا، صرف من کن تو مولا تھی نہ فرمایا 2.5 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے قبلہ نبی من کن تو مولا، ادھے تے 10 منٹ بھی نہیں لگتا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ادھے تے 5 سیکنڈ لگے گے۔ خدا دی قسم اس 2.5 گھنٹے دے خطبے سے ایک میں لفظ پڑھے ہیں، حضور نے فرمایا یوحنا سن لو، تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا خبر دے رہا ہے کہ اس میں کیا 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 ہے، صرف یہ جانتا ہے جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ جانتا ہے، اس کو یہ جانتا ہے جس کا ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ مطلب ہے جتنا ورثہ پاک قبلہ اتنا وارث پاک۔ پھر ورثے دا وارث نو پتہ ہونا چاہیے، انہوں علم ہونا چاہیے۔ دو تیسری گل انتہائی اہم ہے کہ یہ دی حفاظت نو ٹھپ کے اندر ترنا نہیں، یہ دی حفاظت نو حفظ کرنا بھی نہیں، یہ دی حفاظت میرے نزدیک قبلہ کم از کم ہے میں نو بیان کر سکیا۔ یہ دے وچ لکھے ہے جائز کی ہے، ناجائز کی، حلال کی ہے، حرام کی ہے، کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، ٹرنا کتھے وے، رکنا کتھے وے، سونا کتھے وے، جاگنا کتھے وے، رونا کتھے وے، ہسنا کتھے وے۔ یہ قرآن وچ جائز اور ناجائز لکھے ہے، جیڑا یہ دے جائز نو ناجائز کرن دی کوشش کرے، جیڑا یہ دے ناجائز نو جائز کرن دی کوشش کرے، یہ دے حلال نو حرام کرن دی ہمت کرے اور حرام نو حلال کرن دی کوشش کرے، جیڑا انہوں ایتھوں نپے نا انہوں اندنے وارث قرآن۔ مولا کائنات انہوں آباد رکھے۔ بہت شکریہ، بہت قبلہ مہربانی۔ میں بالکل سادہ مثال دے دینا، اے پیڑیاں جو ڈنگر پھر دینے بچ منہ پا لیں دینے، ڈنگر جڑے ہوندے نا جی انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہوندہ کدی پیڑی، جیڑا بھی کسی دی پیڑی چ انجے ہی وڑ جائے نا ڈنگر ہی ہوندہ ہے۔
تو یار ڈنگر پھرتے ہیں لوگوں دیا پیلیاں ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو. اگر کسی دی پیلی میں میرا ڈرائیور ہے تو ویلا سی گڈی ویچ چھڑی تو آخ لگا 2-3 بکریاں لے دو جب تک گڈی نہیں لیں بکریاں لے. میں آخا گل صحیح ہے بھی ویلا پھر دیں 2 بکریاں لے. اس نا کوئی کلفا ساگ ہوں خور کی کلفا ساگ کوئی اندر کوئی بوٹی ہے جڑی خاص مہنگی ہوتی وہ کسی مسکین نے بیجی سی وہ بکریاں والی ساری وڈ کے پانڈ تھر دیتا. کوئی مہنگا جا کوئی پٹھے سن مہنگی وہ کسی بندے آخا یہ کتوں اندر نہیں آتا یہ بڑی بوٹی لب گئی ہے ہڑم کری. اس آخیا اندر لے کے وڑ جا پتہ لگ گیا نا وارساں نو وہ تینوں بھی پوچھن گئے تو مولوی نو پوچھن گئے. میں کہا بکریاں ویچو تین تو پتہ ہی نہیں کتوں وڈنا ہے تو کتوں نہیں. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے ماڑا نوکر ہوئے تو وارساں نو بھی پریشان کر چ. بہت شکریہ مہربانی کی. ہوں بڑھ گیا انہوں پتہ ہی نہیں بکری تو بکری چلو جی بکری کھاندی تو گل ہور سی وہ یارہ بکری اس بوٹی چ وڑ جاندی پاویں کڈی مہنگی سی تو میں کہہ سکتا سا بھی وہ جانور سی جی وڑ گیا جی معافی دے دیو. ہوں انسان دی شکل دا بندہ جو وڈ کے لے آیا یہ کی کرنا ہی. یہ مطلب ہے دعا کرو کوئی بکری ڈنگر ہوئے انسان ڈنگر نہ ہو. کمال ہے جڑا کلفے بوٹی اچ مرضی نال وڑ جائے وہ ڈنگر ہے. وہ گل اخوا کے چھڑنی ہے کوئی گل نہیں. جڑا بھی کسے باغ چ وڑے کسے پیلی چ وڑے تے بغیر پوچھن تو وڑے مہربانی وہ ڈنگر ہے. میرے عزیزو یہ ڈنگر وڑے ہوں نہ کسی دی پیلی چ تے کولوں بندہ گزردا ہوئے بڑا شریف بھی ہوئے نا چوری صاحب تے وہ کھوہ والے نوں جا کے آندا او بھائی جی وہ ڈنگر وڑے جے تہاڈی پیلی چ. یہ شریف آدمی انہاں نوں دسدا ہے ڈنگر وڑے جے آپ کیوں نہیں کڈ چھڑدا. مولا بھی تانوں آباد رکھے پہ ڈنگر تہاڈی پیلی چ وڑے نے وہ جا کے ڈنگر کڈ چھڑ وچوں اللہ دے نیک بندے وہ لنگدا کھوہ والے نوں آواز دیندا بھائی جی آ تہاڈی پیلی چ ڈنگر وڑے جے برباد پہ کردے جے. یہ جڑا آوازاں دیندا ہے یہ بڑا شریف بھی ہوئے تے دسدا پیا کہ میں وارث نہیں. بہت شکریہ ہے شریف جڑا آوازاں پہ دیندا بھائی جی ڈنگر وڑ گئے جے آندہ کسے اور ڈیرے نو نہیں آندہ صرف انہوں ہے جیڑا وارث ہے. قرآن دی قسم جدو یزیدیت جیسے ڈنگر اسلام چوڑے نے پوری دنیا دیا بندیاں صرف شبیر نو آکھیا وڑ گیا جے تو اڈی بین. مولا تانوں آباد رکھے کوئی اور وارث ہے ہی نہیں سی. میں دوجی مثال دینا مہربانی کی بلا میرے دوستو چھت دے منڈے بجدے ہون گڈیاں چڑھنے والے کبوتر باز او بندہ بولے گا جی دی چھت دے ہون گے بولو اوہی بولے گا نا جی دی چھت دے ہون گے نال دا آکھے گا سانوں کی. میں مصحف نہیں پہ پڑھتا میں تو گرمی واسطے اتاری مہربانی. وہ آکھے گا سانوں کی جدوں او دے کوٹھے دے ہون گے او تھلے آکھے گا کیڑا ہوئے. یہ پنجابی دی سمجھا کیڑا ہوئے کم از کم تھلیوں بولے گا کیڑا ہے کدوں جدوں دے چھت تے آئے گا. پرلی چھت تے ہوئے تو اندہ سانوں کی ایتھے آئے تے اندہ کیڑا ہوئے اگے ٹوٹ جاتے او اندہ کیڑا ہوئے اگے ٹوٹ جاتے او اندہ کیڑا ہوئے. جڑے بلے یزیدیت نے اسلام دی چھت تے دڑنگے مارے نے بصرے آلے آکھیا سانوں کی کوفے آلے آکھیا سانوں کی مدینے آلے آکھیا سانوں کی مکے آلے آکھیا سانوں کی. قرآن تے میرا ہاتھ ہے بطول دے پتر نے آکھیا کیڑا ہوئے. مولا کائنات انہوں آباد رکھے بہت شکریہ. میرا مقصد پیغام پہنچانے اور پہنچنے میں تریوے چیزیں پیش کیتی ہیں کہ بلا وارث قرآن واسطے میں دس رہے ہیں آج شبیر نکلے کیوں نہیں. وارث قرآن واسطے ضروری ہے جتنا قرآن پاک ہے وارث پاک ہوئے. دوسرا ورثے دا علم ہوئے. تیسرا جدوں اس قانون کوئی مروڑن دی کوشش کرے توڑ موڑ دی ادوں وہ نکلے اس قانون دی بقا واسطے ہر شے قربان کر دے. یہ ہے وارث قرآن. اور الحمدللہ نبی انہوں کلیا چھڑ کے نہیں گئے
اللہ فرماتا اور اصل کتاب اللہ سی نستفینا من عبادنا، ہم نے چنے ہیں وہ جڑے اللہ نے دی وراثت واسطے چنے سن، انہاں دا نبی قرآن دی قسم اعلان کر کے گئے نے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی، میں تم میں ایک نہیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے، یعنی ورثہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارث بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ اے ورثہ ہے جی، اہل بیت وارث نے جی، جنہ بندیاں فرمایا نا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو شہویں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے ایک اپنی سنت، میں اتھے بھی نہیں تینوں اگے بدن دینا، بس کھلو جا ٹھیک ہے، ایک قرآن چھڑ گئے نے، ایک پھر نبی اہل بیت نہیں چھڑ گئے، اپنی سنت چھڑ گئے نا، اور یار چھڑ کوئی گل نہیں، تسی بھی نہ گھبراؤ، اپنی سنت چھڑ گئے نا، نبی سنت کی ہے کی چھڑ گئے نے، قرآن نال کی چھڑ گئے، سنت کی ہے، طریقہ اپنا طریقہ چھڑ گئے، اپنا طریقہ چھڑ گئے، یہی سنت ہے، یہی دسیا نے۔ میں ایک مولوی پوچھا طریقہ کی نو آندے، اے نبی اپنا کردار چھڑ گئے نے دے نال، میں کہ تو تے اہل بیت تو دور پہ ہٹتا سے کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت نہیں چھڑے، سنت چھڑی ہے، آج تو سنت چھڑی ہے، میں سنت کی یہ طریقہ کی یہ کردار، میں کہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ بندے 10 جنہ دا کردار محمد دے کردار نال ملتا ہے۔ یار نبی سنت بھی چھڑ گئے نے، نبی سنت بھی چھڑ گئے نے تے اپنی چھڑ گئے نے نا۔ اچھا سنت کی ہے جی نبی دا طریقہ، کہ بلا ساڑی دلیل دا جواب کسے کو نہیں، صرف بندے سانو مار دے اس واسطے، نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے، چل نبی قرآن دا اپنی سنت چھڑ گئے، تو نبی پاک دی 63 سالہ زندگی دس تستعان نال ویکھاں کہ نبی اپنی پوری حیات طیبہ اچ اپنے طریقے جنیاں تے عمل کیتا ہے، انہاں چ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جڑا اللہ دی رضا دے خلاف ہو؟ کیا بات ہے جناب، تو کیا بات آخر کے نہیں، نبی پاک دی پوری حیات طیبہ ظاہری وچ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جڑا اللہ دی رضا دے خلاف گزریا ہو۔ یہ دا مطلب ہے پھر نبی اپنی سنت چھڑ کے گئے ہیں، جی اپنی سنت چھڑ کے گئے ہیں تو پھر بندے بھی نبی تو بعد وہ ویکھنے پڑن گے سنت رسول واسطے جنہ دی پوری زندگی اللہ دی رضا چ گزری ہوئے تے جدے 43 سال بت پوجدیاں گزرے ہون وہ دی سنت نبی دی سنت، کوئی گل نہیں، کھلی گل کر لینے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اس قرآن نو پڑھن لگا جی، آج پہلے مرحلے تے ہی میرے خیال مجلس مکمل کر دینے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ فرماندا ہے، اگر توجہ کیتی ہوئے تے آیت دا ترجمہ سی، ہم نے وحی کی ہے من الکتابی، اس کتاب سے، هو الحق، جو حق ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کتاب ہے جدے وچوں قرآن نکلے، کوئی کتاب ہے جدے وچوں قرآن نکلے، ایک کتاب چھوٹی جی ہے، کوئی کتاب ہے جدے وچوں نکل کے اے او دے وچوں ہے، اے او دے وچوں، اے او دے وچوں۔ ہن تو بہت شکریہ، تسی اگلی گل تے پہنچ گئے، وچوں دی گل تے بہت شکریہ۔ اللہ میں کہ اللہ وہ کیڑی جدے وچوں ہے، اللہ فرماتا سورہ مبارکہ واقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کے گرنے کی، اللہ فرماتا قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کے گرنے کی۔ اے بھی ساڑھے تو علاوہ کسے نو پتہ نہیں کہ ستارے کتھے اترے نے، صدقے جاواں وہی اتوں تھلے ستارے کتھے آئے۔ اللہ فرماتا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم کھاتا ہوں میں 7 ستاروں کے گرنے کی۔ اور یہ پتہ نہیں جی، اللہ قسمہ تو انہوں پتہ بڑیاں کھا دیا، قرآن چ مکہ دی قسم، شمس دی قسم، قمر دی قسم، دن دی قسم، رات دی قسم، لیکن اے دے متعلق جڑی نا تارے دے تھلے ڈگن والی قسم آئے ہائے۔ اس تو بعد اللہ فرماندا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھ سکو نا تو اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے ہی، اوہ ہوئے صدقے جانا، اگر تم جان سکو تو اس سے بڑی قسم، اللہ اکبر پہ آندہ ہے، اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ اور من جاؤ جے تارے دے اترن تو بڑی قسم کوئی نہیں، تے جس دروازے تے اترے آئے تو بڑا دروازہ بھی کوئی نہیں۔
کوئی کوئی قسم نہیں اگر تم سمجھ سکو. میں کیا اللہ گل کی ہے ایک قسم کھا کے کہنا کی چاہتے ہو. فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ جو قرآن ہے نا یہ بڑی با کرامت چیز ہے پڑھنے کی. یہ قرآن کریم ہے. میں کیا اچھا جی کتوں؟ فرمایا یہ جو قرآن ہے نا فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ قرآن ہے. ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ قرآن ہے. او دے وچوئے اے او دے وچوئے اے او دے وچوئے فی کتاب مکنون. میں کہو کتاب کیسی ہے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس صرف وہ کرتے ہیں جو کسی کو پاک کر دیتے ہیں، طاہر نہیں. شکریہ. مطہرون، اس کو مس وہ کر سکتے ہیں جو طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں، پاک کر بھی دیتے ہیں. جڑی اتھے گل لکھی ہے دیوبندیاں نے وہ بھی پڑھ دینا، سادہ گل ہے وہ بھی پڑھ لینا، آکھنا بھی تجھے ساڑی گل نہیں پڑھ دے. او فرما دن یعنی یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر قرآن ہے، وہیں سے اترا ہے. فرما دن وہ لوح محفوظ ہے. محفوظ ہے تو پھر کوئی محافظ بھی درکار ہے. صدقہ جاواں کیا بات ہے. وہ لوح ہے اور لوح بھی محفوظ ہے، اس سے یہ قرآن اترا. انہاں لکھے ملائکہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا، ملائکہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا. یہ دے بچے لطف ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرنے لگا. یہ دا مطلب ہے اے میں مس کر رہا جی، اے ہو گیا جی مس، اے ہو گیا جی مس. یہ بھی ایک مادی چیز ہے، کسی شہر نال بنے تے اے بھی ہاتھ یہ نال مس ہو گیا. یہ دا مطلب مادے نال مادہ مس کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. فرشتے کیویں دے ہوندے نے تے کی ہوندے نے کسے نوں ککھ پتہ نہیں. انہاں لوگاں نوں پتہ ہے کہ نوری مخلوق ہے. فرشتہ نور ہے، بولو مہربانی یار، مشہور گل ہے، فرشتہ نور ہے. ملائکہ اس کو مس کرتے ہیں، ملائکہ اس کو مس کرتے ہیں. جب ملائکہ نور ہیں تو کتاب کیسی ہوگی؟ بہت شکریہ قبلہ. اگر نور ہیں تو ملائکہ نور ہیں، تو جس کتاب کو مس کرتے ہیں یہ مطلب وہ کتاب بھی نور ہے، وہ کتاب نور ہے. جس سے قرآن اترا اس کتاب سے قرآن اترا، اور مطہرون کے علاوہ اس کو مس کوئی نہیں کرتا. یہ مطلب ہے جتھوں قرآن نکلے او پاک ہے. اے او دے وچوں ہے، اے او دے وچوں ہے، او اینی پاک ہے. ہن سوچ اتریا کتھے؟ نزل بہی روح الامین والا قلبی کا. ہم نے روح الامین کے ساتھ قرآن کو تیرے قلب پر اتارا. جو پاک وہاں سے اتری، سوچ وہ جہاں اتری وہ کتنا پاک ہوگا. کیا بات ہے. وہ نورانی کتاب اتری اور قلب رسول پہ اتری. یہ مطلب ہے اے وے او دے وچوں، اے وے او دے، کیا بات ہے، او دے وچوں اتری کتھے وے؟ قلب رسول تے. مسئلہ حل ہو گیا. جی میں اے وے نا او دے وچوں، اے دا وارث ہووے جڑا رسول دے وچوں. صدقہ جاواں آباد رہو جنا. قرآن جتھوں نکلے وہ جگہ پاک ہے، جتھے اترے وہ دل پاک ہے. جڑے منہ جو نکلے منہ پاک ہے. جڑے صفحے تے لکھے صفحہ پاک ہے. یہ دا لفظ لفظ پاک ہے. یہ دا حرف حرف پاک ہے. یہ جتھوں ٹرے پاک ہے. جنہیں بھیجے وہ اللہ پاک. جتھوں اتریا وہ کتاب پاک. جس دل تے اتریا وہ دل پاک. جس زبان چوں نکلیا وہ زبان پاک. جنہیں سانو سنایا وہ رسول پاک. تے اے قرآن پاک. اللہ دے بندے جدوں نازل کرن والے تو لے کے اس قرآن پاک تک وچ پلید کوئی نہیں آیا. یہ وارث کوئی پلید کیسے بن جائے؟
شکریہ جی مہربانی. لو جناب اترے ہے یہ نبی دے دل تے. کتھے اترے؟ نزل بھی روح الامین والا قلبی کا دل تے اترے. اے سورہ مبارکہ میرے کول جی شعراء ہے. میں بڑا سوچیا دل تے قرآن اتریا. میں اگے بھی ایک بار آخیا سی یہ دل وچ تے خون ہوندا ہے تے نالیاں ہوندیاں نے تے وچ خون گردش کردا ہے تے پمپنگ ہوندی ہے تو پچکاریاں بجدیاں نے. یہ تو کتاب کتھوں آ گئی سی؟ حضور بشریت چ اترے نے. ہاتھ مبارک موجود سن, چہرہ مبارک موجود سی, سینہ اقدس موجود سی تے پھر وچ دل مبارک بھی موجود سی. تے جی بشریت ہے یہ بشریت وچ تے اوڑا دل ہے وہ تو خون ہوندا ہے. یہ جتھوں اترے ہے وہ نور ہے, یہ بھی نور ہے. یہ کتھے اتریا جی قرآن؟ یہ دل تے. بس دل کہہ کے سارے گزارا کر لیا. وہ پتہ نہیں سی لگتا. میں 18 کو تفسیرہ کھولیاں. یہ دل کی ہے کتھے اتریا قرآن؟ وہ تو نالیاں ہوندیاں نے وچ خون ہے. نبی دا خون بھی نکلیا. تمہیں پتہ دندان مبارک شہید ہوئے نے. خون ظاہر ہویا نا. جی خون ظاہر ہویا تو مطلب ہے وہ سسٹم ہے نا سارا خون دا. اس دل میں تے خون دا سسٹم ہے. قرآن کتھے اترے؟ آج لوگ آندے نے میری دل دیاں دل وچ رہ گئی ہیں. کدی آپریشن کریا نکلیاں نے بچوں. اور کسے 70 سال دے بندے دا آپریشن ہویا ہوئے دل دا تے جان لگیا ڈاکٹر آکھیا ہوئے پیا شاپرا بھی نکلیا بچوں. اے لے جو اے کی تو نہ آکھیا ہوئے پہ بزرگاں دیاں جوانی دے ویلے دیاں کچھ دل دیاں دل چ رہ گئی ہیں سن. آج جے تے دل دیاں دل چ رہ جاندیاں نے تے وہ بچوں ککھ نہیں نکلدا سوائے خون تو. جڑے کو وال بند ہوندے نے انہاں چ گلاں پھسیاں ہوندیاں. او یار جڑے دل دے وال بند ہوندے گل پھسی ہوندی ہے. شاعر دا آپریشن ہوے تے وچ شعر پھسیا ہوندا. مولوی دا آپریشن ہوے تقریر پھسی ہوندی. وہ جویں وچ کو قطرہ آیا ہوندا ذرہ انہوں کٹ دے نے صاف کر دے نے کوئی سٹنٹ وغیرہ پاندے نے وہ پھر نال ہی صاف کر دے نے. وہ دی خون جاندا ہوندا ہے. یہ دل دیاں دل وچ نہیں رہندیاں. یہ کیڑا دل ہے جدے تے قرآن نازل ہوا؟ مکمل کر دیا مجلس. بہت بڑے مفسر تے جملے نے. میں سادہ بندہ مینوں پتہ کوئی نہیں. گل وڈی ہے چھیڑ بیٹھا. وہ بھی تہاڈا وڈا پن ویکھ کے چھیڑ بیٹھا. پڑھے لکھیا علاقہ ویکھ کے. بابا جی قبلہ تشریف فرمان چو صاحب اتنے بندے جڑے باقاعدہ قرآن نو پڑھتے ہیں ترجمے تشریح نال انہاں بندیاں چ میں گل کرنا. ویسے دور افتادہ کسے علاقے چ گل کرن والی آئی نہیں. انہوں بندہ سمجھاندا ہی آپ گش کر سکتا ہے بندے نو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں البتہ اتنے میں مطمئن ہاں کہ گل سمجھی جائے گی. یہ ایک مفسر ملے نے مینوں. انہاں دی میں تفسیر اے نال لکھ کے رکھی ہے چند جملے. انہاں دی مینوں سمجھ آئی ہے. انہوں نے میں سمجھا سکنا جی. اس تو علاوہ کوئی سمجھ میں آئے گی تو اور بھی بیان کروں گا. اجے تک وہی فرماندن. وہ فرماندن جس دے قلب پہ قرآن اترا اس قلب سے مراد وہ عضو صنوبری نہیں جس میں خون دھڑکتا. یہ عضو صنوبری نہیں جو سینے کے بائیں جانب دھڑکتا ہے. وہ تو خون کا ایک لوتھڑا ہے جس میں خون پمپنگ کرتا ہے. قلب رسول پہ قرآن اترا. یہ بڑے بندے گل دس سکتے ہیں ساڑی والی گل نہیں سی. وہ فرماتے ہیں وہ قلب رسول کیا ہے. میرے محترم مجمع کو جڑیاں پچھلیاں مجلساں سنیاں نا انہاں جو فائدہ اٹھان لگا. جنہاں علماء نو سنیا سی تے کچھ بھی نہیں. علماء دیاں کیتیاں گلاں سی کر دے جے. میں پہنا علماء دیاں کیتیاں گلاں سی کر کے تے خطیب بنے ہاں. انہاں دی ماں بادری ہے تو تساں الحمدللہ ایسے بندے بیٹھے نے جنہاں علماء نو سنے ہیں. اس واسطے میں سمجھنا میری گل ایتھے پہنچے گی. او فرماندن اور پوری مجلس دے وچ ہوے گی ایک لفظ آ رہی ہے. ایک لفظ او دے وچ یہی میں ویکھنا ہے کیڑا کیڑا فوکس کردا اس لفظ نو. فرماندن یہ قلب رسول جو ہے یہ وہ عضو صنوبری نہیں جو بائیں جانب سینے میں دھڑکتا ہے بلکہ جس قلب پہ قرآن اترا اس سے مراد نفس رسول کی قوت ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں راضی ہو گیا. کسے تفسیر دی ضرورت نہیں پئی. کسے تفسیر دی ضرورت قبلہ نہیں پئی. کمال ہے دین آلیو کمال ہے. فرماتے ہیں وہ نفس رسول کی مرکزی قوت ہے. میرا خیال ہے جو نفس رسول کی مرکزی قوت ہے اسی کو قوت پروردگار ہونا. ہائے ہائے
وہی مرکزی قوت ہے جس نے قرآن کو وصول کر لیا. وہ اتنی زبردست قوت ہے نفس رسول کی جس نے قرآن کو قبول کیا، کیونکہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس نور کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا مطلب ہے اگر اسے برداشت کر گئی ہے تو وہی قوت ہے جو قوت پروردگار ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں اس مرکزی قوت میں جس پہ قرآن اترا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس رسول کی قوت. اس میں تین چیزوں کا، بہت شکریہ قبلہ، تین چیزوں کا تعلق ہے. اے ترے ستون نے جنہ اتے اے وزن برداشت کر دیں. کیڑا کیڑا؟ شعور رسول، ادراک رسول، ارادہ رسول. ہائے ہائے. نفس کی جو مرکزی قوت ہے اس کا تعلق ہے ارادے سے، اسی کا تعلق ہے شعور سے، اسی کا تعلق ہے ادراک سے. ادراک، ارادہ اور شعور. اے جڑا قرآن ہے نا، اے شعور رسول، ارادہ رسول، ادراک رسول. یہ مطلب ہے کائنات میں نہ کبھی ادراک رسول میں کمزوری آئی ہے، نہ شعور رسول میں کمزوری آئی ہے، اور نہ ارادہ رسول میں کمزوری آئی ہے. ارادہ بھی رسول کا مضبوط، شعور بھی رسول کا مضبوط، ادراک بھی رسول کا مضبوط. وہ نفس کی جو قوت ہے نفس رسول، وہی رسول کا ارادہ ہے، وہی رسول کا ادراک ہے، وہی رسول کا شعور ہے. یہ قرآن جیسی وزنی کتاب اترے تو جس کے شعور کو کچھ نہیں ہوتا بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو جائے. بہت شکریہ قبلہ، کیا بات ہے. میں بالکل قریب آ گیا، کلوز کر لیں میں گفتگو. شعور. اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. کہ جس رات میں قرآن اترا، جس رات میں اترا، وہ رات تیرے ادراک میں نہیں آتی. جیسے ادراک پہ اترا وہ ادراک تیرے ادراک میں نہیں. گل ذرا اونچی ٹوٹ گئی ہے. بہت شکریہ کہ تین چیزوں پہ. اگلی گل جڑی لکھ کے کمال کیتی نے، فرماتے ہیں یہ سنو. یہ تو لمبی بحث ہے جی، بڑی سادگی نہ لکھیا نے، لیکن ایتھے ہی بیان کر سکنا. فرماتے ہیں کہ حضور حواس ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے. حواس ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے کہ جبریل سناتے تھے اور نبی سن سن کے یاد کرتے تھے. فرماتے ہیں اگر سن سن کے یاد کیا ہوتا تو قلب پہ نہ اترتا، کان پہ اترتا. آئے ہائے. قرآن حضور کے کانوں پہ نازل نہیں ہوا، صدقہ جامع قلب پہ نازل ہوا، جس کا تعلق ارادے سے ہے، شعور سے ہے، ادراک سے ہے. اس ادراک پہ قرآن اترا، اس شعور پہ قرآن اترا، اس ارادے پہ قرآن اترا. وہ سی نفس رسول کی قوت، نفس رسول کی قوت. ہن میں نہیں پتا اگر کوئی بندہ آکھے کہ یار ہو سکتا ہے کہ پھر رکاب دے ایک پاسے پیر رکھے تے دوسرے پاسے پیر رکھ دے نو اے سارا قرآن پڑھ جائے. اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، لیکن تیرے ادراک سے باہر ہے. ہو سکتا ہے لیکن تیرے شعور سے باہر ہے. اوے ہو تو سکتا ہے لیکن تیرے شعور و ادراک سے باہر ہے. کیونکہ اس بندے کے متعلق یہ بات ہے، اس اکمل کے متعلق یہ بات ہے کہ اسے پیر رکھتے تھے، دوسری طرف رکھتے تھے، پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اب قرآن اترا جب نفس رسول پہ ہے تو یہی تو وہ ہے جسے رسول نے کہا تھا انفسنا وانفسکم
مبالے میں تم اپنے نفس لاؤ، محمد اپنا نفس لے گیا۔ ہائے 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 ہائے، مولا جانو آباد و شاد رکھے۔ وہ جو خود نفس رسول ہے، یہ مطلب ہے کہنا بجا ہوگا کہ اگر رسول کے نفس کو علی کہتے ہیں، اور نفس تین چیزوں کا مرکز ہے، شعور بھی ہے، ارادہ بھی ہے، ادراک بھی ہے، تو مان لے دنیا محمد کے شعور کو بھی علی کہتے ہیں، محمد کے ادراک کو بھی علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کے ارادے کو بھی علی۔ بہت شکریہ۔ فرماتے ہیں حضور ہوا سے ظاہری سے وحی کو نہیں لیتے تھے، لفظ بڑا خوبصورت ہے آخری۔ فرماتے ہیں حضور اس طرح وحی کو قبول کرتے تھے، اسی طرح وحی کو لیتے تھے، اسی طرح وحی کا ادراک کر، وحی کا ادراک اس طرح کرتے تھے جس طرح اپنے وجود کا ادراک کر۔ نبی وحی کا ادراک کانوں سے نہیں کرتے، پورے وجود کو جس طرح محسوس کرتے تھے بس اسی طرح وحی کو محسوس کرتے تھے۔ میں ان محسوس پہ کرنا کہ میں ہے وہاں، تسی بھی محسوس پہ کرتے ہو نا، تسی ہے ہو، بس انہوں میں اپنی زبان سے سمجھا دینا۔ اے نبی جی میں محسوس کرتے سا نا میں ہوں، بس احساس کر لیتے تھے کہ وہی ہے۔ بس 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 حضور کا وجود ہی وہی تھا۔ اس گل علامہ اقبال سمجھے جی رحمت اللہ علیہ، اور ٹر گیا دنیا تو لوکاں سمجھیا ایک پہلا تختی ہوئے اور لوح محفوظ لو تختی نو اندر، اس تختی تے قرآن قلم نے لکھے، اگوں ہن تک کوئی نہیں جمعیا جس لکھیا ہوئے قلم آٹومیٹک تو نہیں سی نا، آخر کوئی ہاتھ ہو تو قلم چلتا ہے۔ اگر لوح محفوظ پہ قرآن لکھا گیا، اگر اللہ نے لکھا تو اللہ تو امر کرتا تو لکھا جاتا۔ یہ لوح کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلم کا مطلب کیا ہے؟ اگر قلم کی قسم قرآن نے کھائی ہے تو خدا را اپنے شعور پہ دستک دو کہ ہر قلم کو کسی ہاتھ کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، اور وہ ہاتھ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، اور جو ہاتھ رکھے وہ اللہ ہوتا نہیں۔ ایدہ مطلب ہے لوح محفوظ پہ لکھنے والا کوئی تو ید اللہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، لکھا گیا اسا اے قرآن ہے جی، اے لکھے ہے جی، کسے پریس چ لکھے ہی وہ چلو کمپیوٹر واسطے بھی ہاتھ تے چاہیے نا۔ او یارا تسی انجے چ لکھ دے ہو یار، روز میسج کر دے ہو، کد نہ کر دے ہو جیب نہ آباد رہو یار، میسج کد نہ کر دے، اے میسج ہاتھ نہ لکھا جانا، یہ بھی میسج ہے کہ لکھے ہے تو کسے ہاتھ لکھے ہے نا لوح محفوظ سے۔ اصل سمجھا ایک لوح ہوندی ہے، ایک کاغذ یا تختی ہوندی ہے، وہ دے اوتے لکھیا جاندہ ہے۔ اچھا ایک لوح ہو گئی ٹھیک ہے، ایک قلم ہو گیا ٹھیک ہے، ان نبی پاک نو کی سمجھ دے؟ علامہ اقبال نے آکھا مت سوچو کہ وہ قلم، وہ وحی، وہ لوح، وہ فرماتے ہیں لوح بھی تو۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ کیا بات ہے جناب، تیرا وجود الکتاب، کتاب الگ نہیں، نبی کا وجود ہی الکتاب ہے۔ اگر تو سمجھ گیا ہے کہ نبی کا وجود الکتاب ہے تو سوچ یہ پوری کتاب جس کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ کی سن رہے ہیں؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اگر نبی کا وجود ہی کتاب ہے، وہ کون تھے جو کبھی کتاب کے اس طرف آتے ہیں؟ کبھی کتاب کے اس طرف آتے ہیں، یہ مطلب ہے حضور دا وجود کتاب ہے، وجود ہی کتاب ہے، وجود ہی کتاب ہے۔ اے قرآن کتاب ہے،
بولو پاک ہے؟ تے جے وجود الکتاب ہے تو پھر وجود ہی پاک ہے، وجود ہی پاک ہے۔ قرآن ورثہ ہے، نبی پہ اترا ہے، اس کے وارث قرآن تے ہاتھ ہے۔ بابا جی تواڈے کو دعا لین لگا، صرف وہ ہیں جن کا وجود نبی کے وجود جیسا ہے۔ تیرا وجود آل کتاب۔ اے بندے گندی تھا تے اللہ اکبر نہیں لکھتے، بندے گندی تھا تے نعرہ نہیں لکھتے۔ دیوار صاف ہوئے تو اتنے بسم اللہ اور اللہ اکبر لکھا جاتا ہے، ورقہ صاف ہوئے تو اتنے کلمہ لکھا جاتا ہے۔ میرا قرآن تے ہاتھ ہے، میں پڑھیا امام موسیٰ کاظم کے بھی بازو پر، امام آخر الزمان کے بھی کندھوں پر آیات قرآن لکھی ہوئی تھی۔ وہ وجود وارث کتاب ہے جن کے وجود قرآن کے لکھنے کے قابل ہیں، اور جس بچے کے دنیا میں آتے ہوئے اور جسم پہ قرآن لکھا ہو کہ اسے بھی غسل کی ضرورت ہے۔ جتنی کتاب پاک ہے اتنے وارث پاک نے۔ جدوں اس ورثے وچ گڑبڑ پیدا کرنے دی کوشش کیتی گئی، پورے مدینے چو صرف وارث قرآن اٹھیا۔ کسے کیوں اٹھنا سی؟ لوگ آندے نے تیاں لوکاں دیاں وسدیاں رہیاں تے اجڑ گئیاں زہرا دیاں بیٹیاں، قبلہ اور وارث ہی کوئی نہیں سی۔ میں پھر پیانا اور وارث کوئی نہیں سی۔ اے جننے مکان نے سال بعد آ کے وارث کھولے تو پھر وہ پتہ لیندہ کتھے کتھے خرابی ہے۔ کھولتا بھی وارث ہے تو سنواردا بھی وارث ہے۔ وارثاں تو بغیر شیواں اجڑ جاندیاں۔ اے سامنے بیٹھے نے شیر بادشاہ لال بادشاہ، قبلہ وڈے دنیا تو رخصت ہو گیا، فانی تو زندہ موجود نے۔ اس دنیا تو رخصت ہوئے تو پچھے پھر وارث موجود نے تے کپڑا بچھایا جاندہ ہے، تکیہ رکھا جاندہ ہے، دسیا جاندہ ہے پہلا اتھے اے بیندے سن تو پھر وہ اے بین گے۔ یہ دا مطلب ہے وارث موجود ہے۔ کتنا تسی محسوس کر دے ہو کہ خالق تیرا احسان ہے کہ وہ گئے نے تو سانو وارث دے دیتے ہیں۔ قبلہ اللہ کدی بھی ایسیاں شیواں بے ورثہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے وارث دیتے نے، وارث دیتا ہے تو مدینے اس یزید نو چیلنج کیتا ہے، میں تیاں لے کے بھی آ رہا ہوں، میں پیڑاں لے کے بھی آ رہا ہوں۔ یہ جناب علی اصغر تے جناب سکینہ دی ضرورت سی کربلا ہے۔ اتھوں جننے نکلے نے باقاعدہ نکلے نے، کوئی حادثہ نہ سمجھنا۔ اگر انہاں منصوبے نال سارا کچھ کیتا ہے تو زہرا لال بھی منصوبے نال نکلے ہیں۔ حضرت علی اصغر تے جناب رباب دے دوویں اولاداں نے، دوواں دا اتنا کمال ہے اس کربلا دی کہانی ہے۔ اس یزید نے بے غیرت نے لوگوں نے کہہ دینا سی تخت کھون واسطے میرے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اوتھے لڑائی ہوئی ہے۔ ایک اصغر دا سر ویکھ کے بندے آنکھیں لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک بی بی سکینہ نو کہہ دینا، روایت ہے زیادہ دیر آج نہیں لیندہ، پچھلی باری سنا گیا، لیکن چونکہ 28 رجب ہے میری روٹین ہے، اس دن روایت ضرور پڑھنا۔ مدینے دے مضافات چو بندہ مدینے سودا لینا ہوندہ سی، مرکز شہر ہے، جویں جیلم تو لوگ لے ہوندے نے، دینے تو لوگ لے ہوندے نے، پنڈاں دے بندے جمعے نو سودا کھڑدا سی، جمعے تو بعد دکانہ کھول دیا سن۔ 28 رجب نو جمعہ سی، اس سودا لینے واسطے آیا تو جمعہ پڑھ کے فارغ ہویا، باہر نکلیا تو دکانہ مدینے دیاں بند سن۔ یہ گنوار بندہ سی، بالکل عام سادہ بندہ سی، جنہوں بیوقوف جہا بندہ آندے یعنی گنوار جہا، انہوں صرف اپنے سودے نال غرض سی۔ یہ دکانہ بند رہیاں، بندے گھرانوں ٹر گئے، مسجد چوں نکل کے تے مدینہ اس نے سنسان سی۔ یہ واپس مسجد چایا تو ایک بندہ پہ نکلتا سی، انہوں اس پوچھیا بھی آج دکانہ کیوں نہیں کھولیاں؟ اس آکھیا تو نوارد ہیں؟ اس آکھیا نوارد ہاں۔ 8 دن بعد آنا صرف سودا کھڑنا، میں پورے مدینے میں نہیں جانتا، 4 دکانوں نو جاننا جتوں سودا کھڑنا۔ اس آکھیا اندر آ جا۔ مسجد دے اندر کھڑ کے اس کان کول منہ کر کے آکھیا محمد دا لاڈلا مدینہ پہ چھڑ۔ وہ مطمئن نہ ہویا، کہنے لگا میں تینوں پوچھیا کچھ دس دا کچھ، میں پوچھیا دکانہ بند کیوں نے؟ اس آکھیا واقعی تو بہت سادہ بندہ، تینوں پتہ کوئی نہیں پورا۔ اندر مزید اندر لے گیا، مسجد سنٹر، مسجد نبوی دے سنٹر جا کے تے کان کول منہ کر کے کہنے لگا اگوں نہ پوچھیں وہ دیاں پینا بھی نال پیا جاتا، وہ دیاں بیٹیاں بھی نال۔ مطمئن نہ ہو، کہنے لگا تیاں پینا بھی لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، دکانہ بند کیوں نے؟ کہنے لگا آخری گل دس نا تیری سادگی دی وجہ تو، تینوں کدی پتہ ہوندہ نا وہ کون نے جڑیاں باہر پیاں نکلتی ہیں، کہ دوبارہ تو یہ سوال نہ کرتا، تیرے علم چ نہیں،
یہ جڑیاں اج پہ نکلدیاں نواسا رسول نال یہ کدی ہمسایاں دے گھر بھی نہیں گئیں، بازار جو گزر کے کسی دکان تک نہیں گئیں، انہاں دے گھر اندر ہے تے اندر ہی نانے دی قبر ہے، انہاں اندروں اندر جانا ہوئے نا نانے دی قبر تے رات نو کدھر جاندیاں تینوں پتہ کوئی نہیں لگتا میں تینوں کی پیاں گا کہنے لگا دکانہ کھلنیاں نکلنی ہو سکے نہیں اے عباس بند کرائیاں نے عباس کون ہے انہاں کہ حسین دا بھرائے علی دا بیٹا ہے ہو سکا میں ایسی جگہ کھڑا کر جتوں میں ویکھاں شریف اجڑ دے کے یہ اتھے کھلو گیا جتوں سے بندے کھڑا رہا یہ اوٹ جو ویندا رہا سیداں دا دروازہ امام دیا نظرہ تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوندی امام نے بھی انہیں اس واسطے برداشت کیتا کوئی تے ویکھے میں کیویں لٹیا گیا اور روایت میرے تک تاں ہی پہنچی ہے کہ بلا جے وہ بندے ویکھے تھے جو اس ویکھے ہے میں پڑھ دینا آندھا میں انج کھلو گیا ایک تاک دے پیچھے ہو سکے دور کھڑا رہا کہ او حویلی دا دروازہ ہی اتھوں نکلنے نہیں جنہ واسطے دکانہ بند کریں جڑیاں آندھا میں لک کے چھپ کے کھلو گیا نگاہ میں ویکھیا وہ دروازہ کھلیا پردہ اٹھایا اندروں ایک وجیح چہرے والا خوبصورت نوجوان نکلیا 30-32 سال دے درمیان ہوندی عمر لگ دی سی کسے شیعہ میں دسن دی لوڑے کون سی نہیں دستا میں توانوں بھی دساں کیوں دساں 30-32 سال دے درمیانے دی زندگی وجیح چہرہ خوبصورت نوجوان ہاتھ چ کرسی آندھا اس کرسی لے آ کے باہر گلی چ رکھی میں انہوں سردار پہ سمجھتا تھا پورے عرب دا لیکن جدوں اس اپنی آبال آ کے کرسی صاف کرنی شروع کی تھی ادو میں سوچیا جدا نوکر اتنا حسین ہے خدا جانے دا سردار کتنا خوب عزاداران شبیر اندر پھر اندروں 3 نکلیاں ہستیاں درمیان چ ایک بزرگ سی جدا سر تے امامہ واقعی اے بڑا حسین و جمیل سی لیکن وہ لگدا بھی اے دا بھی سردار ہے آجڑے ویلے وہ باہر نکلے ہیں ایک شہزادہ چاند تو سونا او دے سجے پاسے ایک شہزادہ چاند تو سونا او دے کھبے پاسے چاند نے داغ نے انہوں دے چہرے بے داغ سن نہ تو انہوں تو نہیں نہ میں دسنا توڑی معرفت بلند ہے آندھا ایک 17-18 سالہ دے درمیان سی ایک 12-13 سالہ آباد رہو جنا آندھا کرسی تے بزرگ بہ گیا دوہاں پاسے بچے کھڑے ہو گئے پھر نوجوان مصروف عمل ہو گیا یہ پچھوں ایک گلی چو ڈاچی لے ہوندہ سی ناکا اونٹنی بوئے کے باندھا سی سب تو پہلے اس بانس لدے جنہ تے شاہ میں آنے لائے جاندے وڈے بانس چھوٹے بانس لد کے بننے کلے نے آئے آکھن آڑے ہو توڑی معرفت تو سر اے بن کے اس اونٹ اٹھایا تے کو آواز دیتی محمد آندھا گلی جتھوں مردی سی اتھے محمد نہ آندھا ایک بندہ کھڑا سی انہوں ناکہ دے کے وہ لے گیا اگے جا کے کدھر اس بند دیتا پھر وہ خالی آ گیا مگر وہ اس ناکہ لے آندھی اس پھر بستر بدھے وہ بستر جڑنا جی وہ بھی بدھے پھر شام آنے خیمے بدھے پھر اس کھانے دے برتن ایک اونٹ دے پھر اس پکان والے برتن آندھا جنہ سامان اس لدیا نا میں نو شک پہ گیا جنہیں ٹر چلے نے انہا واپس نہیں آؤ آندھا جدو سامان والے ناکے آباد رہو کے چلے گئے 2-3 منٹ نے باقی آندھا پھر ایک نے ناکہ لے آندھی جڑی محمل والی سی ادو میں نے سمجھ آئی کوئی بیبیاں بھی جانا چاہتی آندھا انہوں ناکہ بٹھائی محمل اٹھتے سی اس بسم اللہ کر کے پردہ اٹھایا اندروں ایک بی بی آئی آندھا میں نہیں دیکھ سکیا پردہ سی مکمل اتھے بھی پردہ البتہ اس سونے نوجوان نے نکیل نو ہاتھ باگ نہ اونگ دے تے نال اپنا زانو رکھے اس عزت والی بی بی نے او دے ایتھے پیر رکھیا ایک ہاتھ محمل نو پایا تے عزت دار بی بی سوار ہو گئی پردہ اس تھلے سٹیا تے محفوظ کر کے محمد اے ناکہ او دے حوالے کر دیتا آگے لگے آندھا کئی بیبیاں اس طرح سوال ہوندیاں رہیاں جڑا میں نو شک پیاسی انہاں پیشان نہیں ہونا پکے ٹوڑ چلے نے آندھا میرا شک یقین چ ادوں بدلیا جدو ایک بی بی برآمد ہوئی جدی گود چ بالکل چھوٹا بچہ سی میں نو سمجھ آ گئی یہ گھر کوئی بھی نہیں رہن والا اگر پچھے رہندی نا مجبوری نال تے بی بی رہندی جدے کو چند دنوں دا بچہ آندھا انہوں احتیاط نال سوار کرا کے پردہ تھلے سٹ کے انہیں اگے پیجے ہیں میں سمجھیا بس انہوں سواریاں ٹوٹ گئیاں اے فارغ ہو گیا میں ارادہ کیتا جاندہ ایک دم اس تلوار نیام چو کٹی
تے بازار دے وچ کھلو کے سجے کھبے ویکھ کے کہنے لگا الحجا آندے اس غیر معمولی کام تے میں پھر کھڑا ہو کے ویکھیا ہوں تم سمجھ آ رہی نا اندروں کون آنے والا ایک کوئی لفظ ہے میں کسی دا نہ ہوں تو ہن بھی نہیں منا لیندا آندہ جڑے میرے الحجاب کہہ کے اس پردہ کرا دیتا کوٹھے تے چڑھے بچے بھی پیچھے دوڑ گئے پرندیاں دیاں پروازاں رک گئیاں پورے مدینے چنسی جی میں سالوں کا روک لائے نے اے دے الحجاب جتنا روب سی جدو گلی چ مکمل سناٹا چھا گیا اس دروازے دا پردہ اس اٹھایا اندروں 18 کنیزاں دے جھرمٹے ایک مخدرہ عصمت دا قدم گلی چایا نہیں سمجھ آ رہی کون ہے کوئی گل نہیں پہلا قدم اس مخدومہ دا گلی چایا آندھا ہن تک کو بزرگ بیٹھا سی وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس دوڑ کے آ کے کندھے نو سہارا دیتا وڈے بچے نے پیرا تھلے ہاتھ رکھے چھوٹے نے چادر سنبھالی عباس نے درود دی آواز آئے جو بی بی نو سوار کرایا اے مسلمانوں آجا 28 رجب ہے اے او بی بی ہے جڑی 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے وے گیا دی سی کتھے ڈر گئے ہو اے میں نو سوار کران والے آندھے بی بی سوار ہو کے اگے گئی تو سردار کوڑے تے بہ گیا وہ کوڑے والا بدیا ہویا تے کلا رہ گیا 32 سال دا عباس آندھا میں سمجھے عباس گل مک گئی ہے اے سوار ہو کے بزرگ بھی ٹر گیا دووے شہزادے کوڑے دے نال اکو جملہ آندھا جتھوں گلی مڑنی سی سال بعد پڑھنا ہے روایت جتھوں گلی مڑنی سی اتھوں پھر مکان نظر نہیں سی آنا اتھوں ٹرے نے دروازے اگوں جا کے آج مڑنا سی تو پھر ایک گلی نظر نہیں سی آندی آندھا اتھوں تک کوڑا گیا اس سردار شبیر دا آندھا اتھوں جدوں مڑن لگا نا اے جملہ ہے سال بعد جیڑا اثر بہنا میں اپنے صاحب نال کسی دا میں نے پتہ نہیں راوی آندھا وہ گھوڑا مڑنے لگا تھا کہ اس بزرگ نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا کدی نہ رو میں دعا کو آندھا اس جانے والے سلطان نے اس گلی کو مڑتے ہوئے حسرت سے دیکھا آندھا مجھے شک پڑ گیا کہ جس انداز سے اس نے مڑ کے دیکھا ہے ابھی اس کی سب سے قیمتی شے اس گھر میں موجود ہے میں سمجھا سی سارے ٹر گئے نے لیکن جویں اس پلٹ کے ویکھیا آواز رہو جی میں نو شک پہ گیا آجے کوئی بڑی بڑی قیمتی شے ایدی اس گھر چ موجود ہے آندھا وہی گل ہوئی ایک دم پردہ اٹھیا 2 ضعیفہ بیبیاں دے سہارے ایک 6-7 سال دی مخدومہ دا قدم برکے والی دا آیا بازار اس نوجوان نے آکھیا یا سیدی اے میرا سردار تو میرا مولا واپس آؤ آندھا سردار دھوڑ دے واپس آئے گلی بچ وہ جڑا کرسی والا سی مٹی تے بہ گیا آخری جملہ کرسی والا مٹی تے بہ گیا تو چھوٹی بی بی دا ہتھاں دوہاں چ منہ لیا اینج چہرہ آندھا برکے وچ بی بی سی میں نہیں ویکھ سکی چھوٹی جی بی بی برکے وچ انہیں دوہاں ہتھاں چ اپنا چہرہ لیا میں نو انہاں دی گفتگو چ پتہ لگا اے پیو ہے عباد روجی او دی بیٹی ہے انہیں اینج پھڑ کے نا آخر جملہ تو ویکھ کے آکھیا بیٹی کیوں آئی ہے آندھا چھوٹی مخدومہ چپ ہوئی تو اس پھر سردار نے آکھا میری بیٹی میں نو دسو نا تسی باہر کیوں آئے ہو جدو طے ہو گیا تو نہیں جانا جدو طے ہو گیا اکبر نہیں رہنا اس بی بی آکھا ہاں بابا میں نو پتہ ہے میں جانا نہیں اکبر نے رہنا نہیں فرمایا جس کام واسطے آئے ہو او دسو سن لو تو میں نو اجازت دے دیو بی بی فرمایا بابا جان دی میں ضد نہیں کر دی تیرا حکم ہو گیا اکبر نو رکھن دا اصرار نہیں کر دی تیرا حکم ہو گیا ایک منت کرنی ہے بیٹی گل کر فرمایا محلن یا ابھی ایک کوئی حسرت ہے ذرا آہستہ آہستہ جاؤ ذرا ہولی ہولی ٹر ہوئے میرا پردیسی بابا میں جاندیاں نو دیر تک ویکھا ذرا آہستہ آہستہ ٹرو میں جاندیاں دا قافلہ دیر تک ویکھا تو آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی